اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا نیا دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ معیشت کے اوپر نظر ڈالیں گے، کچھ خبریں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ ہم نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے طرف ہم 10 مارچ تک ہم نے جانا ہے اور اس سے پہلے حکومت قائم ہوگی، اور اب حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اور حکومت کے قیام کی جو مثبت پہلو جو ہے وہ پاکستان کے سٹاک مارکیٹ میں ظاہر ہوا۔ آج سٹاک مارکیٹ میں تقریباً 1100 پوائنٹ کا یعنی 1094 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ 1094 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور اس اضافے کی وجہ بنیادی طور پہ جو کلین گورنمنٹ کی کامیابی سے تشکیل کی طرف سفر جو تھا اس کا آغاز ہے۔ اتحادیوں نے آپس میں معاملات طے کر لیے ہیں، اور ان معاملات طے کرنے کے نتیجے کے اندر اب ایک حکومت بننے جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بیرونی دوستوں کے علاوہ اندرونی دوستوں کا بھی ہاتھ رہا۔ مزید تفصیلات تو آپ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ بات چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو پاک روپی ہے وہ بھی تھوڑی سی اس نے اپورڈ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، یعنی کہ مضبوط ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ بھی اسی چیز کا انڈیکیٹر ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو سوورن بانڈ ہے اس کی جو قیمت یا اس کی ویلیو یا اس کی مارکیٹ ویلیو جو گزشتہ دنوں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد کریش کر گئی تھی، وہ ایک ہی دن کے اندر آج اس میں ریکوری دیکھی گئی ہے، اور یہ بھی ایک مثبت اشاریہ ہے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان نے آئندہ عالمی منڈی سے قرض اٹھانا ہے۔ 26 ارب ڈالر جو ہے وہ ادا کرنے ہیں اسی مالی سال کے اندر، تو یقیناً اس میں یہ والا پہلو بہت ہی مددگار ہوگا۔ کچھ اچھی خبریں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یو بی ایل کا منافع جو ہے اس میں 75% اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ تقریباً بڑھ کے 56.5 ارب روپے ہو گیا ہے۔ پوری خبر اس میں اور دوسری خبر یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 5150 ارب روپے کا ٹیکس 15 فروری تک اکٹھا کر لینا ہے یا کر لیا ہے۔ یہ اس کی کیلکولیشن آئی ہے، تقریباً ہم ٹارگٹ پہ ہی جا رہے ہیں۔ اچھا جی، لوٹے کیمیکل یہ ایک کورین کمپنی ہے، پاکستان کے سٹاک مارکیٹ میں رجسٹر ہے۔ اس کے شیئرز کی منافع کم ہونے کے خدشے کے باعث کمی واقع ہوئی ہے، اور بجلی کے فی یونٹ جو ایڈجسٹمنٹ ہے ایک مہینے کے لیے اضافہ مانگا ہے جی، 7 روپے 13 پیسے کا ایک مہینے کے لیے اضافہ مانگ لیا، یعنی اس مہینے کا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ حوثی باغیوں کے تیل کی جہازوں پہ حملے کے نتیجے کے اندر آئل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اندر بڑھی، اور سردیوں میں ہمیں اس مہنگے تیل سے بجلی بنا کے لوگوں کو فراہم کرنا پڑی، اس لیے یہ ایڈجسٹمنٹ دے دی جائے۔ اور مطلب یہ نہیں کہ پرماننٹ اضافہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ مانگی ہے جی۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میاں مسعود بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ آپ سے کچھ انفارمیشن مجھے چاہیے تھی، اس لیے میں میسج آپ کو کر رہا ہوں۔ ایج میری ہے جی 57 ایئرس۔ بچے میرے ماشاءاللہ اب کینیڈا میں سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں۔ چھوٹے کو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے پی آر ملی ہے، اب اس نے وہ جیسے ان کا لا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کا یعنی اپنے والدین کا نام اس نے اس میں ڈال دیا ہے کہ اب دیکھیں ہماری کب یہ کوئی ہمیں اکاموڈیٹ کرتا ہے کینیڈا۔ کوئی کہتے ہیں کوئی بیلٹنگ ہوتی ہے ان کی ہر سال۔ اچھا، اب میں جو ہے نا ظاہر بندہ اپنے پھر ہم نے بھی موو کر جانا ہے جب بھی موقع ملے گا۔ ہم گئے ہوئے تھے چھٹیوں میں، ایکچولی یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں وہاں پر ہی ہم نے کینیڈا میں ہی تھے، تو وہاں سے پھر وہ لوگوں کو سے ظاہر ملتے جلتے رہے ہم۔
میں نے جو میری آبزرویشن ہے وہاں پر جو سکلز ہیں ان کی بہت ویلیو ہے. جو بندہ سکلز جانتا ہے وہ بہت ارننگ کرتا ہے بندہ. اب ظاہر ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا 57 ایئر ایج ہے، تو میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ چلو ابھی تو پاکستان میں ہے، یہاں سے کوئی بندہ سکل جو ہے نا سیکھ کے جائے. یہ آپ ذرا ڈیٹیل سے جو آپ دیجیے گا، کیونکہ کافی لوگ جو ہے نا میری ایج کے اس سے مستفید ہو سکیں گے جو کینیڈا جانے کے خواہش مند ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سکلز یہاں سے سیکھ لے. ویسے تو وہ لوگ بھی یہ سکل جو ہیں وہاں فری سکھاتے ہیں، لیکن وہ اس کی کنڈیشن جو ہے یہ ہے کہ پہلے آپ کی PR وہاں پر ہو، پھر وہ اس میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی ایسے ادارے ہوں گے ہمارے ملک میں بھی جو سکل جو ہیں یہ سکھاتے ہوں گے. خاص طور پہ میں ایج اس لیے بتا رہا ہوں بار بار کیونکہ بعض اداروں میں ہوتا ہے کہ وہ ہم جیسی ایج کے بندوں کو نہیں وہ لیتے. تو یہ آپ نے دونوں چیزیں مد نظر رکھ کے مجھے کوئی اس کا ڈیٹیل میں رپلائی دیں، کوئی ایسے ادارے بتائیں جہاں سے میں کوئی سکل سیکھ لوں. اور کوشش یہ ہے کہ وہ مطلب کوئی فیس وغیرہ اس کے بغیر ہی ہمیں سکھا دیں. ہیں جی، تو یہ کوئی گائیڈنس اس پہ پرووائڈ کریں. بہت شکریہ آپ نے یہ میسج کیا. کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹریٹ سمارٹ ہیں تو آپ امریکہ جائیں، اور اگر آپ لولڑ ہیں تو آپ کینیڈا جائیں. لولڑ سے مراد ہے کہ لیڈ بیک رویہ ہے، جن کی وہاں پہ ذرا نارمل سپیڈ سے چلتی ہے. امریکہ کے اندر بہت تیز زندگی ہے، اگر آپ ذرا سا ہلکا چلیں گے تو اڑ جائیں گے، آپ کو زندگی اٹھا کے باہر پھینک دے گی. تو ایک تو یہ بات ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا، وہ بھی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ایک فیملی پاکستان سے موو کی، تو وہ بھی اپنے پاکستان سے محبت کی شوق کے اندر ان سے ملے جا کے کہ کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بچہ جو تھا اس نے سمپل BS کیا ہوا تھا کسی سوشیالوجی ٹائپ کے سبجیکٹ کے اندر، اور اسے میں نے بتایا کہ بیٹا آپ کے لیے تو یہاں پہ کوئی نہیں ہوگی، آپ کو تو کوئی سکل سیکھنی چاہیے. تو انہوں نے اس بچے نے پوچھا کہ میں کیا سکل سیکھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ جو ہے نا کوئی ہنر سیکھیں. تو اب وہ بچہ جو تھا وہ واپس آیا پاکستان، اس نے ان کی بات پلے باندھی، واپس آیا. یہاں پہ آ کے اس نے موٹر مکینک اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام سیکھا. ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہوتی گاڑیوں کی، وہ سیکھا. اور 3 سے 4 ماہ سیکھنے کے بعد 6 ماہ کے بعد وہ واپس چلا گیا، اور واپس جا کے اس نے مختلف ورکشاپس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، کبھی اس ورکشاپ پہ کبھی اس پہ، پھر مہینے 2 مہینے میں اس کی اس علاقے کے اندر شہرت ہو گئی. اور آج کل وہ بچہ جو ہے وہ اپنی 2 ورکشاپوں کا مالک ہے، اور اس نے دن رات محنت کی ہے، اور سسٹم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. سسٹم وہاں پہ کام کرنے والے کو سپورٹ کرتا ہے. اور ہمارے لوگ نارملی عمومی طور پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پھڈا کرنے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اس نے ایک آ کے سکل سیٹ سیکھا. مکینک نہیں بن سکتا، انجن کا مکینک وہ اتنی جلدی نہیں بن سکتا تھا. ہاں یہ جو پینٹ تھا کہ رنگ کو کیسے کرنا ہے، مکس کس طرح کرنا ہے کہ کون سا شیڈ نکلا ہے، یہ وہ کر سکتا تھا. یہ وہ سیکھ کے اور واپس گیا، اور مشینری وہاں پہ جدید سے جدید اس کو دستیاب ہو گئی جاتے ہی ہونی تھی. تو یوں اس نے اس کے اندر ایک کام کر لیا. اس طرح ایسی سکل جس پہ جو ہے وہ آپ بہت تیزی سے گریب کر سکیں. اچھا، پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ بعض بچے، آپ کے ایج میں تو خیر نہیں چاہیے ہوگا، لیکن بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو وہاں پہ جا کے کسی کمپنی میں جاب کرنے کا اگر شوق چراتا ہے تو وہ کیا کریں. تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ انہیں پھر سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور سرٹیفکیشن کے لیے ٹیفٹا نے ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس میں جو ڈسپلن دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سکل آتی ہے آپ ہمارے ہاں آئیں، امتحان دیں، ہم آپ کو ایک آفیشیل سرٹیفکیٹ جاری کریں گے جو باہر کے ملک کے اندر بھی قابل قبول ہوگا. ادروائز پھر وہ سرٹیفکیشن کے حوالے سے رکے رہتے ہیں. لیکن کوئی ایسی سکل جو کہ آپ جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں اور جلدی ایکوائر کر سکیں، وہ کھانا پکانے کی سکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیکری کی سکل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کھانا پکانے کی سکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیکری کی سکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیکری کی سکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیکری کی سکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانا پکانے کی سکل بھی ہو سکتی ہے.
آپ نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک مثال میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. سرٹیفکیشن جو ہے امتحان دے کے آپ کو سرٹیفکیشن ٹیپٹا والے دے دیں گے. لو جی اگلا میسج جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. السلام علیکم دادا جی، میرا نام مطاہر ہے کراچی سے، اور آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ میوچل فنڈ میں اگر اپنے پیسے ڈالوں وہ زیادہ بہتر ہے یا اسٹاک ایکسچینج کے اندر ڈائریکٹ اسٹاکس میں ٹریڈنگ کروں وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو تھوڑا سیف رکھنا چاہوں، اماؤنٹ زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن چھوٹی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہوں، تو اس میں آپ کیا ریکمنڈ کریں گے؟ میں نے جب سے دادا پوتا شو شروع کیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں چھوٹی انویسٹمنٹ کو میوچل فنڈ میں ڈالنا چاہیے. اور آج کل کے دور کے اندر اگر آپ کے پاس ملین کے قریب ہے تو آپ سٹاک مارکیٹ میں جائیں. 10-1 لاکھ روپیہ ہے تو آپ سٹاک مارکیٹ میں جائیں. اس سے چھوٹی اماؤنٹ جو ہے نا وہ میوچل فنڈ کے اندر ہی رکھ دیں. میوچل فنڈ جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. میوچل فنڈ ایسوسیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں اور جو ان کے پرپوزڈ ایکسپیکٹڈ پے آؤٹس ہیں اس کے حوالے سے اس کا کمپیریٹیو ایک جائزہ لے لیں اس میوچل فنڈ کا. پھر اس میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کے دل کے اندر کو خیال آ جائے کہ نہیں جی میں تو بڑا اسلام پسند ہوں تو میں نے اسلامی میوچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اپنا کمرشل بھی مل جائیں گے، سودی والے بھی جو معاملات ہوں گے وہ بھی ہو جائیں گے. ہر قسم کا میوچل فنڈ وہاں پہ آپ کو اس کی لسٹنگ، ریٹنگ اور ایکسپیکٹڈ گین جو ہے وہ دستیاب ہو جائیں گے. اس کو ایک دفعہ ڈیٹیل سے وزٹ کریں. آپ کے پیسے ہیں، آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے سے کم ہے تو پھر آپ ادھر جائیں. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے یا پلس ہیں تو پھر آپ سٹاک مارکیٹ کا رخ کریں. پھر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اگر آپ ایک جگہ سے لوز کریں گے تو دوسری جگہ پہ گین بھی کر رہے ہوں گے تو کام برابر رہ جاتا ہے. تو اگر آپ چند لاکھ روپے میں 4-5-6 لاکھ روپے میں سٹاک مارکیٹ میں گھسنے کی کوشش کریں گے مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے میوچل فنڈ کے اندر ہی ڈالتے جائیں اور چل کریں بیٹھ کے. مین وائل سٹاک مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے رہیں. جب آپ کا 10 لاکھ ہو جائے یا پلس میں چلے جائیں تو ادھر سے انکیش کر کے سٹاک مارکیٹ میں گھس جائیے گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ السلام علیکم دادا جی میرا تعلق ملتان سے ہے. میں نے اپنے بیٹے کو ای وی موٹر سائیکل لے کے دی ہے چارجیبل. 1 سال ہو گیا، صحیح چل رہی ہے. اب اس کی بیٹری ریپلیس کرنی ہے. میں کچھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ بیٹری جو چل رہی ہے ایک اسپیئر بیٹری لے لوں. مشورہ دیں کہ کیا بیٹریوں کے ریٹ نیچے آئیں گے؟ جیسے سولر پینل کے ریٹ نیچے آ گئے ہیں بہت سارے، ایسے کیا یہ جو چارجیبل بیٹریاں لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی ہوتی ہیں کیا ان کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے مزید؟ ابھی تو نیچے نہیں آئے. ابھی تو کوئی بیٹری جو پوچھی ہے کوئی 80-90 ہزار سے سٹارٹ مانگ رہے ہیں میڈیم کوالٹی کی. یہ بتائیں کہ ان کے ریٹ نیچے بھی آئیں گے کیا جو بیٹری چارجیبل موٹر سائیکل میں ڈالنی ہے؟ نیچے تو آئیں گے لیکن اتنے نہیں آئیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی بنیاد کے اوپر بیٹری دوبارہ ڈالنے یا نہ ڈالنے کا فیصلہ کریں. اتنے نیچے نہیں آئیں گے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اور ظاہر ہے زیادہ اماؤنٹ ہے آپ نے خرچ کرنی ہے. دیکھ لیں اس کو. مطلب کہ ریچارجیبل بیٹری تو وہ بھی نہیں ہوتی نا، ریفربش بھی نہیں ہو پاتی، اور ریفربش ہو بھی تو کامیاب نہیں ہو پاتی. تو اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے دھیان رکھیے گا. دادا جی میرا نام شہباز اختر ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. دادا جی آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک میرا پلاٹ ہے جنت فارم ہاؤس بیدیا روڈ کے اوپر علی ملک صاحب والی سوسائٹی میں. اس کے مستقبل کا پوچھنا تھا کیونکہ 4 سال ہو گئے پلاٹ لیا ہوا. اس کی پرائز وغیرہ وہ سیم کی سیم ہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی. نہ اس کو ہم سیل کر پا رہا ہوں نہ کچھ اس کا، یعنی کہ ابھی وہ سیم اس میں ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا دادا جی. میں بھی ویسے ہی پھنسا ہوا ہوں جی. ان کو جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ گھر بنانا چاہیں تو ہم آپ کو پوزیشن دے دیتے ہیں، ابھی لے لیں آپ آ کے پوزیشن اور گھر بنا لیں، کوئی مسائل نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ کینٹ والوں نے روکا ہوا ہے، اس کا NOC ابھی تک جاری نہیں ہوا. تو انتظار کریں. ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ اور کیا ہو سکتا ہے اس کا. اس وقت انہوں نے بڑی یقین دہانی کرائی تھی کہ جناب وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور NOC کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اب NOC پھنسا ہوا ہے ان کا. اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے اور بات میں کرتا رہتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب بس اس ہفتے ہو جائے گا، اگلے ہفتے ہو جائے گا، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں.
لیکن ہو نہیں پا رہا فی الحال، لگتا یہی ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا دسمبر کے اینڈ پہ، تو اس سے پتہ چلا کہ اسٹاک مارکیٹ میں کام ہو سکتا ہے۔ تو میرے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ پڑی ہے، یعنی کہ میرے نے جو سیونگ پڑی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہوگی۔ تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، تو اس کے بعد میں نے یوٹیوب کو سرچ کی، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اس سے مجھے پتہ لگا کہ اکاؤنٹ کے بارے میں انالائز کرنا پڑتا ہے، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ تو کافی لمبا پروسیجر ہے۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ میں اس کام میں آ جاؤں کہ نہ ہوں؟ اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میوچل فنڈز میں، بینکوں کے میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ اس میں انہوں نے 2 دیے تھے، ایک بینک اسلامی کا نام دیا تھا اور ایک یونائٹڈ بینک کا دیا تھا۔ تو آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ میوچل فنڈز ٹھیک ہیں کہ یہ والا ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ پلاٹ وغیرہ لے لیں؟ تو جو بہتر اپرچونیٹی ہے وہ بتا دیں۔ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ میں چل رہا ہے، دکان ہے میری، وہ چل رہی ہے، تو یہ میرے پاس سیونگ تھی، میں چاہ رہا تھا اس سے کوئی کام کروں۔ اور سر اس کے علاوہ پوچھنا تھا کہ بروکر سلیکٹ کر لیا جائے، اگر ایک بروکر سلیکٹ کر لیا جائے تو اس کے ساتھ ایک ہی اکاؤنٹ چلے گا، یا اب ہم بروکر چینج کرنا چاہے تو اکاؤنٹ وہی رہے گا کہ بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ بھی چینج کرنا پڑے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بروکر کے پاس آپ ملٹیپل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اپنے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کسی بروکر کو چینج کرتے ہیں تو اس بروکر کے پاس جا کے نیا اکاؤنٹ کھولیں گے، یہ والا اکاؤنٹ آپ کلوز کر دیں گے، اس بروکر کے پاس جو ہوگا اپنی ساری جو ہوں گی چیزیں وہاں پہ ٹرانسفر کر لیں گے۔ اور اگر آپ جو ہیں، اگر آپ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ کو اپنا CDC کے اندر انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا، تاکہ آپ جس مرضی بروکر سے ٹریڈ کریں، بیک اینڈ کے اوپر آپ کے جتنی بھی ہولڈنگ ہوگی وہ آپ کے CDC سینٹرل ڈپازٹری کمپنی اکاؤنٹ کے اندر پڑی رہے، جو حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے اور جو ورچولی ان شیئرز کو ہولڈ کرنے کا لیگلی طور پہ الاؤ ہے جس کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی میں نے اس پروگرام کے اندر ہی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا ہے، اماؤنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ملین ایک روپے سے کم ہیں تو پھر آپ کو میوچل فنڈ میں جانا چاہیے، اور اگر ملین روپے سے زائد ہیں تو آپ کو پھر اس میں جانا چاہیے، براہ راست ٹریڈنگ کے اندر جانا چاہیے۔ آپ کو سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے چیزیں آپ نے یوٹیوب پہ جب دیکھے تو آپ کو ہیوی لگی ہیں تو آپ فی الحال میوچل فنڈ میں چلے جائیے۔ لیکن ان تمام باتوں سے آگے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تنخواہ یافتہ طبقے کے لیے ہے، جس کی فکسڈ انکم ہو، بھلے اس کی 1 کروڑ سیلری ہو یا 1000 سیلری ہو، کہ وہ اپنی سیلری میں سے کچھ بچا کے مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتا جائے۔ لیکن اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کا چھوٹا کاروبار ہے تو وہ اس کو بڑا کرے، اگر ایک کاروبار ہے تو ساتھ میں وہ دوسرا کاروبار کھول لے۔ مطلب اگر وہ چپس کی ریڑھی لگا رہا ہے تو اس کے پاس کچھ سیونگ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سٹاک مارکیٹ میں ڈالے، اسے ساتھ میں فروٹ کی ریڑھی بھی لگا لینی چاہیے، اس طرح کاروبار کو بڑا کر لینا چاہیے۔ اگر فروٹ کی ریڑھی نہیں لگانی تو چپس جہاں پہ لگائی ہوئی ہے وہ دکان کرائے پہ لے کے اندر چھوٹا سا فاسٹ فوڈ کا سیٹ اپ بنا لے، تو اس کو اپنا وہ سسٹم جو ہے اس کو کرنا، مطلب میوچل فنڈ آپ کو سال کا 20% دے دے گا۔ یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ پیسے گھمانے ہیں تو 20% سے زیادہ گھما لینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سبزی والے ہیں، یہ 100% منافع پہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے گھر کے باہر آتا ہے سبزی والا، وہ 1000 روپے کی اگر سبزی لے کے آیا، ویسے 1000 کی کیا آتی ہوگی، اگر وہ 1000 روپے کی لے کے آیا تو شام کو وہ 1000 روپیہ اس کے ساتھ پروفٹ کما کے جاتا ہے اپنے گھر۔ تو چھوٹے کاروبار کے اندر زیادہ گین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو راس ہوتا ہے وہ روزانہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ یہ اس لیے زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر آپ کی دکان چل رہی ہے، آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے، تو آپ اپنی دکان کے اوپر جا کے اس کو ایکسپینشن کی سوچیں، اس میں انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کے لیے یہ سٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈ جو ہے وہ ایڈوائزیبل قطعاً نہیں ہے۔ یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے۔ ویسے آپ نے جہاں پہ دیوار میں ٹکر مارنی ہے، کیونکہ ہر بندے کے دماغ کے اندر ایک کیڑا آ جائے تو وہ پھر کیڑا اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ کاروباری شخص کے لیے سٹاک مارکیٹ نہیں ہے۔ یا تو آپ 2 کروڑ روپیہ لے کے آئیں اور سٹاک مارکیٹ کو ایز اے کاروبار جوائن کریں، تو پھر تو بات بنتی ہے کہ آپ ٹریڈنگ کریں، اس کے اندر بیچیں خریدیں، یہ کریں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر بھائی وہ جو آپ کا چھوٹا سا دکان ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بڑی دکان ہے تو اس کو مزید بڑا کریں، لیکن پھر آپ کے لیے سٹاک مارکیٹ ایڈوائزیبل نہیں ہے۔
ابھی جو ہے ابھی ہمارا GDP جو ہے اس نے پھیلنا ہے. دوستوں نے وعدے کر رکھے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہماری اکانومی کے اندر کچھ نہ کچھ انجیکٹ کریں گے، جس کے نتیجے کے اندر یہ اکانومی ایک دفعہ اٹھے گی، نئی اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. آپ جس بھی کاروبار میں ہوں گے اس کے اندر، آپ سیمنٹ بیچ رہے ہیں، سریا بیچ رہے ہیں، کریانے کی دکان ہے، اس کے اندر ایک بڑھوتری آپ کو نظر آنی ہے اگلے 3 سے 4 سال کے اندر. تو کیوں نہ اس کی تیاری کر لی جائے، اپنا پانڈا ذرا بڑا کر لیا جائے، تاکہ جب بارش ہو تو زیادہ پانی آپ کے پاس اکٹھا ہو. بارش تو ہونی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.